بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک لڑکی کی بچپن کی محبت کی سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہماری آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل پر جو نئے ہیں ان سب کے لیے درخواست ہے کہ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ آئیے یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ مریم، کن سوچوں میں گم ہو؟ عائشہ نے اسے سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ بس یار، یاسر کی یاد آ رہی ہے۔ اسے امریکہ گئے پورے 2 سال ہو گئے ہیں، مریم نے خوابناک لہجے میں کہا۔ تو اب وہ آنے بھی تو والا ہے، یہی تو سوچ کر پریشان ہوں، کیسے اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے رضامند کروں گی۔ کر لینا یار، اس سے پہلے بھی تو تمہاری بات مانتے آ رہے ہیں وہ لوگ۔ ہاں، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے، وہ ہرگز بھی یاسر سے میری شادی پر رضامند نہیں ہوں گے۔ تو نہ ہو، تم دونوں بھاگ کر شادی کر لینا۔ چپ رہو عائشہ، جب بھی بولتی ہو فضول ہی بولتی ہو۔ مجھے تو بس وہ دن یاد ہے جب یاسر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شاہزیب کو مارا تھا۔ بیچارہ شاہزیب پورے 2 دن تک اسکول سے غائب رہا۔ ہاں تو اسے چوٹیں بھی تو ٹھیک ٹھاک آئی تھی نا۔ سچ میں بڑا ظلم کروایا تم نے شاہزیب پر۔ ارے میں نے کب کہا تھا کہ جا کر اسے مارنا شروع کر دو؟ میں تو بس پہلی بار ڈرتے ڈرتے کسی سے اس کی شکایت لگائی تھی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کیسے اسکول میں جب تم چھوٹی سی تھی تمہاری پنڈلیوں پر زور زور سے لاتے مارا کرتا تھا اور تم کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی۔ بس پہلی بار اپنے کلاس فیلو اور کزن یاسر کو بتایا، جس پر اس نے مل کر اپنے سارے دوستوں کے ساتھ اس کی خوب ہی درگت بنائی تھی۔ ہاں بیچارہ شاہزیب، لیکن میں کرتی بھی تو کیا، چپ چاپ روز اس کی ماں سہتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک ایک لفظ بھی بولا ہو۔ اس کے آگے ویسے اس نے شاہزیب کا کوئی قصور نہیں تھا، تب وہ بہت چھوٹا تھا۔ ہاں یار، لیکن اب 1 مہینے بعد وہ بھی آنے والا ہے لاہور سے۔ ذرا سوچو کیسے سامنا کرو گی اس کا۔ کر لوں گی، میں نے کوئی اس کی چوری تھوڑی نہ کی ہے۔ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد اس کے اسکول میں پرنسپل نے پرانے اسٹوڈنٹ کو مدعو کیا تھا تاکہ سب اکٹھے ہو سکیں، پھر سے پرانی یادیں تازہ ہو سکیں۔ اور ایسے ہی موقع پر اس کا کزن یاسر بھی امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے آنے والا تھا، اور دوسری طرف شاہزیب، جسے نامعلوم کس بات پر مریم سے دشمنی تھی، وہ بھی آنے والا تھا۔ مریم کے لیے یہ ایک نہایت دلچسپ بات تھی، پرانے دوستوں سے ملنا۔ بس شاہزیب کا سامنا کرتے ہوئے وہ ذرا گھبرا جاتی تھی۔ عائشہ، اگر یاسر سے میری شادی نہ ہو سکی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ لیکن وہ کیوں؟ کیونکہ یاسر ہی وہ لڑکا ہے جسے میں نے چاہا ہے۔ یاسر مریم کا چچا زاد ہے اور وہ دونوں اسکول میں بچپن میں اکٹھے ہی پڑھے تھے۔ شاہزیب بھی اس کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتا تھا، طبیعت کا بہت ضدی اور شریر تھا، اپنے سے چھوٹوں کو تنگ کر کے اسے مزہ آتا تھا۔ دوسری طرف مریم بہت ہی سیدھی سادی اور شرمیلی سی تھی، اس کے زیادہ دوست بھی نہیں تھے۔ شاہزیب روزانہ اسکول میں بریک کے وقت مریم کو تنگ کیا کرتا، اس کی پنڈلیوں پر زور زور سے لاتے مارا کرتا اور وہ چپ چاپ تکلیف برداشت کرتی رہتی۔ پھر ایک دن اس نے یاسر کو بتایا تو وہ بری طرح شاہزیب کو پیٹنے لگا۔ اس کے بعد سے شاہزیب نے مریم کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد یاسر امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے آ رہا تھا۔ مریم اس دن صبح سے ہی کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ مریم، بریانی کے لیے قورمہ تو چڑھا دیا ہے نا تم نے؟ اس کی امی نے پوچھا۔ جی چڑھا دیا۔ بہت اچھے، اب ذرا اچار گوشت کو بھی دیکھ لو۔ جی اچھا دیکھتی ہوں، وہ اتنا کہہ کر کچن سدھاری۔ شام کے وقت کام سے فارغ ہو کر وہ جلدی جلدی تیار ہوئی، اپنا حلیہ درست کیا، ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا۔ وہ چاہتی تھی یاسر اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو جائے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اسے دیکھنے کی دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ یاسر اس سے محبت کرتا تھا، یہ بات وہ اسے امریکہ جانے سے پہلے بتا کر گیا تھا۔ دونوں میں کافی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر بیل ہوئی۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی چھوٹی بہن نائلہ نے جا کر دروازہ کھولا۔ وہ تو بہت نروس ہو رہی تھی، اس کے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر قدموں کی آہٹ ہوئی اور یاسر اپنے وجیح سراپے کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے شوق سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں عجیب بے باکی سی تھی جو مریم کو اچھی نہ لگی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پا رہی تھی، سو اس نے نظریں نیچے کر لیں اور باقی سب سے ملنے لگی۔ یاسر کی بہن فارحہ بڑی تیز تھی، وہ ان دونوں کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ یاسر نے اسے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ وہ بار بار کن اکھیوں سے مریم اور یاسر کو دیکھتی، لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ہوتی۔ مریم نے یاسر کو سوائے سلام کرنے کی اور کوئی بات نہ کی۔
رات کو کھانے کے بعد یاسر نے مریم کو چپکے سے باہر لان میں بلا لیا۔ مریم بہت گھبرا رہی تھی۔ وہ آ تو گئی لیکن بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یاسر نے ہی بولنا شروع کیا، مریم تم اپنے گھر والوں سے بات کرو، وہ میری شادی محلے کی کسی لڑکی سے کرا رہی ہیں، اور وہ بھی فوراً۔ یہ اعلان آج کل میں ہی کرنے والا ہوں۔ 2.5-3 مہینے تک میری شادی ہو جائے گی اور میری بات مانی نہیں جائے گی۔ اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہے۔ یاسر بول کر چپ ہوا تو مریم پر جیسے قیامت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں، وہ اتنا کہہ کر اندر چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ یاسر اسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ امریکہ جا کر یاسر بگڑ گیا تھا۔ وہ پہلے بھی عیاش فطرت کا لڑکا تھا، اسے تب بھی محلے کی اس لڑکی شازیہ میں دلچسپی تھی، اور اب اس نے شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دی تھی، اور اس کے گھر والے اس شادی پر فوراً ہی سے رضامند ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں اس شادی میں کوئی عیب نہیں تھا۔ اور پھر مریم نے اگلے ہی روز نائلہ سے اور امی سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، سنا ہے وہاں جاب بھی کرے گا۔ اس کی اماں کہہ رہی تھی شازیہ نامی لڑکی سے اس کی شادی بھی کریں گی۔ اب اگر میں نے تمہارے رشتے کا کہہ دیا تو سوچیں گی بیٹی کو امریکہ بھیجنے کے چکر میں ہوں۔ بھول جاؤ کہ تمہاری شادی اس سے ہوگی۔ تمہارے لیے میں نے پہلے ہی ایک لڑکا دیکھ رکھا ہے، اس کی تصویر لا کر دکھاتی ہوں، شازیب نام ہے اس کا، صرف اور صرف اسی سے شادی ہوگی تمہاری۔ امی نے اسے بری طرح لتاڑ کے رکھ دیا۔ کون شازیب؟ مجھے کسی شازیب سے شادی نہیں کرنی، مجھے صرف یاسر سے شادی کرنی ہے، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ تو مر جاؤ میری بلا سے، امی غصے میں بولی۔ وہ شروع سے ہی غصے کی تیز تھیں، لیکن بیٹی کے اس طرح اظہار محبت نے انہیں کچھ زیادہ ہی غصہ دلا دیا۔ نائلہ چپ چاپ کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ امی گئی اور دوسرے کمرے سے ایک لڑکے کی تصویر لے آئی۔ وہ لڑکا شکل کا خوبصورت تھا، لیکن مریم کیا کرتی، اس کے دل میں تو یاسر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے پورا مہینہ روتے دھوتے احتجاج کرتے ہوئے ہی گزارا۔ صرف یاسر سے ملنے وہ اس دن اسکول بھی چلی گئی، ورنہ اب تو پرانے دوستوں سے ملنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سنو، یہ پھولوں کا بوکے لے جاؤ، یہ شازیب کو ہم سب گھر والوں کی طرف سے دے دینا، وہ بھی وہاں آئے گا۔ مریم کو امی سے یہ سن کر حیرت ہوئی، شازیب بھی اس اسکول میں پڑھتا ہے، تو وہ اس شازیب سے ہی ڈر رہی تھی، اور اب کہاں یہ تصویر والا شازیب بھی آ گیا۔ اسکول پہنچی تو اس نے تصویر والے شازیب کو ڈھونڈا اور پھولوں کا بوکے اسے دے دیا۔ اس نے مسکرا کر لے لیا۔ کیسی ہیں آپ، مجھے پہچانا؟ جی، آپ سے میری امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں نے کسی اور کو چاہا ہے۔ شازیب کے چہرے سے یکدم ہی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ بے حد اداس سا نظر آنے لگا۔ مریم اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ اب وہ یاسر کی تلاش میں تھی۔ آخرکار یاسر مل ہی گیا۔ وہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ بڑے فری انداز میں بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک خالی کلاس روم میں لے گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ بتاؤ، اپنے گھر والوں سے بات کی تم نے؟ مریم اس کی اتنی بے باک حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹانا چاہا تو وہ اس کے مزید قریب آنے لگا۔ مریم نے گھبرا کر اسے دھکا دیا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور شازیب اندر داخل ہوا۔ مریم دوڑ کر اس کے پاس چلی گئی اور رو رو کر اسے ساری بات بتانے لگی۔ یاسر غصے میں مریم کی طرف بڑھا، لیکن شازیب نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ جواباً یاسر نے بھی اسے مارا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ مریم چیخنے چلانے لگی۔ وہاں دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بڑی مشکلوں سے سب نے بچ بچاؤ کرایا۔ یاسر اور شازیب دونوں ہی کو چوٹیں آئی تھیں۔ بعد میں مریم نے شازیب سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شازیب کو تھوڑی حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ اچانک شادی پر کیسے رضامند ہو گئی، لیکن وہ دل میں خوش بھی تھا۔ اسے اس کے خوابوں کی شہزادی ملنے والی تھی۔ مریم کو بھی اب معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی بچپن والا شازیب ہے۔ پورا گھر گلاب کے پھولوں کی لڑیوں سے سجا ہوا تھا۔ معطر معطر خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مریم گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور شازیب کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے سرہانے بیٹھ گیا، پھر دھیرے دھیرے سے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ کتنا بزدل تھا نا میں، مریم، جو تمہیں مارا کرتا تھا۔ اسکول میں اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی بہادری ہے۔ اس نے اس کی تھوڑی اونچی کی تو مریم رونے لگی۔ گالوں پر آنسو لڑک گئے۔ ارے یہ کیا، آپ تو رو رہی ہیں، کیا میں اتنا برا ہوں؟ سچ سچ بتائیں، یہ آنسو اس لیے ہے نا کیونکہ جسے چاہا تھا وہ نہیں ملا؟ مریم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، بلکہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، کیونکہ آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں جسے چاہا تھا۔ شازیب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مریم نے شرما کر نظریں نیچی کر لیں۔ وہ رات بھی ان کے ملن پر مسکرا رہی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی جس نے ایک ایسے شخص کو بچپن میں چاہا تھا جو کہ اس کے لیے سب کو مارنے مرانے پر تل جاتا تھا۔
لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ انسان کی فطرت میں بدلنا لکھا ہوتا ہے اور انسان کا ماحول جیسا ہو انسان ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امریکہ پلٹ یاسر نے بھی اسے دھوکہ دیا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں بعض فیصلے ایسے کر جاتا ہے جو کہ اس کے لیے عمر بھر کا پچھتاوا بن جاتے ہیں، لیکن اسی کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہترین نواز دے تو ہمارے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید خوبصورت ویڈیو مل جائیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔